ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بہت اہم بات سمجھاتے ہوئے فرمایا، اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں اسی طرح رزق عطا کرے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ اسی تعلیم کو سمجھانے کے لیے ایک خوبصورت واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایک نیک اور غریب آدمی اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ کئی دنوں سے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ بچوں کی بھوک دیکھ کر اس کی بیوی پریشان ہوئی اور کہنے لگی، آپ بازار جائیں، شاید کوئی کام مل جائے اور بچوں کے لیے کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے۔ وہ شخص وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ، میں تیری ہی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں، تو ہی میرا رزق دینے والا ہے۔ پھر وہ کام کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ پورا دن گزر جاتا ہے مگر کوئی کام نہیں ملتا۔ شام ہونے لگتی ہے۔ وہ دل میں سوچتا ہے کہ اگر خالی ہاتھ گھر گیا تو بچے اداس ہوں گے، لیکن فوراً اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک یاد آتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ اور راستے میں ایک مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، استغفار کرتا ہے اور قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اسی دوران ایک شخص مسجد میں آتا ہے اور کہتا ہے، مجھے ایک امانت دار آدمی چاہیے جو میرا کچھ سامان گھر تک پہنچا دے۔ اس میں ایک شخص نے یہ کام کر دیا۔ وہ آدمی اس کی ایمانداری سے بہت خوش ہوا اور اسے اچھی مزدوری دی، ساتھ ہی کھانے پینے کا سامان بھی دے دیا۔ جب وہ شخص گھر پہنچا تو بچے خوشی سے دوڑ کر اس سے لپٹ گئے۔ اس کی بیوی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس شخص نے کہا، آج مجھے یقین ہو گیا کہ رزق لوگوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ دعا اور نماز کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ رزق صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ حلال روزی کی کوشش کرنا بھی عبادت ہے۔ مشکل وقت میں صبر کرنے والوں کو اللہ بہترین بدلہ دیتا ہے۔ قرآن تعلیم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا توکل، صبر، حلال روزی اور اپنے دین پر ثابت قدم رہنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔